الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز اور مکرم سامعین، پیارے دینی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم پر بے پناہ شکر اور احسان کیا ہے کہ مولائے دو جہاں نے ہمیں اور آپ کو بہت ہی بہتر طریقے سے آخرت کی تیاری کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ رجب کا مہینہ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے مختصر باتیں اس مہینے کے تعلق سے بتائی تھی۔ آج میں آپ حضرات کو ایک جلیل القدر صحابی جس کا تعلق اسی رجب کے مہینے سے ہے اس کے کچھ حالات بتاؤں گا۔ وہ جلیل القدر صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی وفات بالاتفاق 22 رجب کو ہے۔ ہم اور آپ جو قرآن پڑھتے ہیں اور نبی کی باتیں جو ہم تک پہنچی ہیں وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے پہنچی ہیں۔ صحابہ اکرام پورے امت کے سب سے زیادہ امین امانت دار تھے۔ اس سے زیادہ امین امانت دار اس دنیا میں نہ کوئی ہوئے اور نہ کوئی ہو سکتے ہیں۔ دھیان سے سنیے، ادھر جو ہو رہا ہونے دیجیے، نہیں ہو رہا ہے چھوڑ دیجیے۔ صحابہ سب سے زیادہ امین تھے، امانت دار تھے، وفادار تھے، وفا شعار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے کی طرح ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم ان میں سے جس کی بھی اقتدا کر لو تم راہیاب ہو جاؤ گے، راستہ پالو گے۔ اور ابھی میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف مژدہ سنایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی ہو گئے اور یہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک زبردست صحابی رسول ہے۔ چونکہ رجب کا مہینہ آپ سے متعلق ہے اور آپ کی تاریخ وفات ہے تو کچھ ان کی تاریخ کو بیان کرنا بہت مناسب ہے۔ نیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا پر آپ حضرات بہت سارے لوگوں کو سنتے ہیں، اس میں مختلف فرقے کے لوگ ہیں، شیعہ ہیں اور بھی دیگر طبقہ کے لوگ ہیں، تو ان کے بیانات الٹے پلٹے بیانات سننے کو ملتے ہیں جو امیر معاویہ اور بھی دوسرے صحابہ کو گالی بھی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ بھی سننا چاہیے کہ آخر ان کی حقیقت کیا ہے۔ مثال کے طور پر شیعہ لوگ 22 رجب کو ایک فاتحہ کنڈا کرتے ہیں اور اس کو منسوب کرتے ہیں کہیں اور، لیکن در حقیقت ان کی اصلیت یہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ چونکہ اس تاریخ کو انتقال ہوئے اس لیے وہ لوگ خوشی مناتے ہیں لیکن نام دیتے ہیں رجب کا کنڈا، اور پھر اس کو بہت مشہور کر دیا گیا ہے۔ تو شیعہ حضرات کی جو فتنے ہیں ان لوگوں کے فتنے نیٹ پر سوشل میڈیا پر آج کل زیادہ ہے۔ حضرت عائشہ کو گالی دیتے ہیں، عائشہ فی النار، عائشہ فی النار، عائشہ جہنمی، نعوذ باللہ، یہ ان کا تکیہ کلام ہوتا ہے۔ تمام صحابہ کو دو چار کو چھوڑ کر گالی بکتے ہیں، حضرت علی، حضرت حسنین اور کچھ اہل بیت کو چھوڑ کر وہ گالیاں بکتے ہیں۔ تو بہرحال میں نے جو ابھی حدیث شریف پڑھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مختلف مقامات پر دعائیں دی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہدی بہ، اے اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ امیر معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، اور ان کو خود ہدایت پر رکھ اور دوسروں میں ہدایت پہنچانے کا ذریعہ بنا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب، امیر معاویہ کے بارے میں کہ ان کو کتاب کا علم دے، ان کو حساب کا علم دے، ووقیہ العذاب، اور آخرت میں ان کو جہنم کے عذاب سے اور ہر طرح کے فتنے سے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ ایسے صحابی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہو رہا ہے قرآن لکھتے، کاتبین وحی میں سے آپ ان سے مشورہ لیا کرتے، تو یہ اہم معاملہ ہوتا تو فرماتے کہ امیر معاویہ کو بلاؤ، معاویہ کو بلاؤ، وہ فہم والے ہیں، سمجھ والے ہیں، تفکر اور تدبر والے ہیں، بہترین رائے پیش کرتے ہیں۔ آپ ذی فہم تھے، حلیم الطبع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ سب سے زیادہ حلیم الطبع اس امت کے، سب سے زیادہ حلیم اور برداشت کرنے والا احلم امتی ہذہ امتی امیر معاویہ، سب سے زیادہ برداشت کرنے والے اس امت میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ آپ کو ایک مرتبہ کسی نے بہت سخت سست کہا، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، لوگوں نے کہا کہ آپ تو ان سے بدلہ بھی لے سکتے تھے، کہا اگر میں بدلہ لے لوں تو پھر میرے اندر جو اللہ نے حلم اور برداشت کی طاقت ڈالی ہے پھر اس کے خلاف ہو جائے گا، بدلہ نہیں لیا۔ آپ نے ایک مرتبہ تقریر کی خطبہ دیا کہ بیت المال اس پر میری حکومت ہے، میں اس بیت المال سے جس کو چاہوں دوں نواز دوں اور جس کو چاہوں محروم کر دوں، مجھے کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے۔ دوسرے جمعہ کو پھر یہی خطبہ دیا، خطبے میں یہی بات کہا کہ بیت المال جو ہے میری ملکیت میں ہے، میں جو چاہوں گا کروں گا، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں، میں جس کو چاہوں دے دوں، جس کو چاہوں محروم کر دوں۔ تیسرے جمعہ کو پھر یہی لفظ، یہی الفاظ اور یہی جملے آپ نے خطبے میں فرمائے۔ تیسرے جمعہ کو ایک شخص کھڑا ہوا، غریب آدمی تھا، کہا کہ آپ یہ بات غلط کہہ رہے ہیں، بیت المال یہ عام مسلمانوں کا ہے، یہ آپ کا نہیں ہے، بلکہ مسلمان جہاں پر آپ کو خرچ کرنے کی ضرورت ہے، جو غریب ہیں، جو یتیم اور مسکین اور بیوہ ہیں، یہ ان کے لیے بیت المال ہے۔ یہاں صدقات اور زکوٰۃ کے پیسے آتے ہیں، یہاں صدقات کے مال آتے ہیں، یہ تو فقراء اور مساکین کے ہیں۔ تو آپ نے خطبہ ختم فرما کر اس شخص کو اپنے پاس بلایا، اور بھی لوگ چلے گئے، دیکھیں کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ معاملہ۔ وہاں جا کر کے کہا کہ میں نے اپنے نبی سے ایک حدیث سنی تھی کہ اس امت میں کچھ وہ بھی امراء آئیں گے، کچھ وہ بھی بادشاہ آئیں گے جو الٹے سیدھے بیانات دیں گے، خطبے میں الٹی سیدھی باتیں کریں گے، لیکن ان کو روک ٹوک کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور وہ بادشاہ ایسا ہوگا کہ جہنم میں ذلیل بندر کی طرح وہ اچھلتا کودتا رہے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں روکا اور ٹوکا اور تنبیہ کی۔ اب مجھے اس بات پر پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان بادشاہوں میں سے نہیں بنائے گا۔ اور 2 جمعے سے میں پریشان ہو رہا تھا کہ میں اس قدر الٹی سیدھی بات کر رہا ہوں اور مجھے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے۔ تمہارا شکریہ، مجھے خوشی ہوئی اور ان کو کچھ انعامات دے کر واپس کیا۔ اور نبی سے محبت، اتباع سنت کا جذبہ کہ آپ نے رومیوں سے 1 سال کے لیے معاہدہ کیا۔ اس زمانے میں جنگیں ہوتی تھی، معاہدے بھی ہوتے تھے کہ بھائی آپ کو ہم سالوں سال ٹیکس دیں گے، آپ ہم سے لڑیے نہیں۔ معاہدہ ہو گیا تو کوئی بھی فوج لے کر اس ملک پر چڑھائی نہیں کر سکتا، دونوں محفوظ ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ معاہدہ کیا ہے اپنی زندگی میں۔ معاہدہ ہو گیا
1 साल पूरा होने में कुछ हफ्ते बाकी थे तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने सोचा कि अपनी फौज को लेकर के बॉर्डर और सरहद के करीब जाकर रहूंगा, जैसे ही मुआहदे का वक्त मुकम्मल होगा हम जो है तदबीर के साथ, चाल के साथ उस पर फौज कशी करेंगे और उनको जो है तहस नहस कर देंगे। गए, अभी रास्ते ही में थे, अम्र इब्न अबसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े को तेज रफ्तारी के साथ दौड़ाते हैं और पहुंच जाते हैं। ऐ अमीर मुआविया रुकिए रुकिए, अल्लाह और उसके रसूल के वादे को पूरा कीजिए, आपने जो वादा किया है आप वादा खिलाफी कर रहे हैं। कहा क्या हुआ? कहा आपने रूमियों से 1 साल के लिए जंगबंदी का वादा किया। कहा हाँ, तो क्या बात है? कहा अभी 1 साल पूरा होने में इतने दिन बाकी है और आप कैसे फौज लेकर यहां चले आए? कहा कि मैं तो इसलिए आया हूं कि वक्त पूरा होते ही हमला करूंगा, अभी तो मैं अपने मुल्क में हूं, अपने सरहद में हूं। कहा नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जिससे भी मुआहदा हो जाए उस पर फौज अपने मुल्क से, अपने मरकज से वक्त पूरा होने से पहले नहीं दौड़ाना चाहिए। आपने वक्त पूरा होने से पहले कैसे फौज दौड़ा दी? कहा अंत समेता, क्या तुमने यह हदीस सुनी है? कहा हाँ, मेरे कानों ने यह हदीस सुनी और मेरे दिल ने उसको महफूज किया। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने फौरन कहा कि ऐ लोगों, चलो यहां से वापस, फौरन चलो, नबी की हदीस हमने सुन लिया है, अब 1 मिनट भी हम यहाँ ठहर नहीं सकते हैं। वहीं से फौज को वापस कर दिया। ये नहीं देखा कि इतने खर्चे हुए और ये हुआ और वो हुआ और फौज को इतनी दिक्कत और तकलीफ हुई, चलो यहीं पर कुछ दिन रुक लिया जाए। नहीं, नबी की हदीस सुनी और फौरन कहा वापस चलो। किस कदर इश्क़ नबी। आप जब इंतकाल फरमाने लगे तो उम्रा या हज के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल को, मुँह मुबारक को, बाल शरीफ को, बाल मुबारक को आपने मुंडा था या काटा था। एक तरफ के बाल को अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मांगा था, या रसूल अल्लाह ये बाल हमें दे दीजिए, तबर्रुकन हम इसको रखेंगे और बड़ी खुशनसीबी होगी हमारे लिए। गालिबन हज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज किया, वही आखिरी और वही पहला हज था, तो उस मौके पर आपने सर को जो है मुंडवाया और एक तरफ का बाल हजरत अमीर मुआविया को दिया, कुछ नाखून अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया। जब इंतकाल का वक्त हुआ लोगों को कहा कि सुनो, एक ताक पर मेरे घर में देखो कि एक पोटरी रखी हुई है। लोग लेकर आए, देखा कि बाल है और नाखून है। कहा ये हमारे और आपके महबूब प्यारे आका व मौला के बाल और नाखून है। जब मैं मर जाऊं, इंतकाल हो जाऊंगा, मेरे कफन के अंदर मेरे सीने पर या मेरे सजदे के निशानात और जगह पर इस मुँह मुबारक को, बाल को और नाखूनों को रख देना, ताकि कल क़यामत के दिन मैं इसके खुशबू लेते हुए उठूं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश मुझे हासिल हो। ये था नबी से इश्क। आप वो पहला सहसवार हैं, आप वो पहले सहाबी हैं, आप वो पहले शख्स हैं, पहले बादशाह और अमीरुल मोमिनीन हैं जिन्होंने समंदर में बाहरी बेड़ा तैयार करवाया और समंदर के जरिए से जिहाद की लड़ाई की। 20 साल तक आपकी जबरदस्त हुकूमत रही है। 60 लाख 65 लाख मुरब्बा किलोमीटर, मुरब्बा मील से ज्यादा आपकी हुकूमत थी। और जब तमाम मुद्दत को जोड़ेंगे तो रिवायात से, तारीख से पता चलता है कि 40 साल से ज्यादा आपने हुकूमत की, आप गवर्नर रहे। 20 साल तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने तक आपको मुख्तलिफ जगह की गवर्नरी मिली। कभी फला इलाके, कभी उर्दून, कभी दिमश्क, कई इलाकों के आप गवर्नर रहे, वहाँ के हाकिम रहे। लेकिन मुकम्मल तौर पर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बड़े बेटे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब आपके हाथ पर बयात कर लिया और मुकम्मल तौर पर आपको खलीफा और बादशाह बना दिया, अमीरुल मोमिनीन बना दिया, उसके बाद से 20 साल तक हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने ज़बरदस्त हुकूमत की है और बिइत्तिफ़ाक़ पूरे आलम इस्लाम के, पूरी दुनिया के आप अमीरुल मोमिनीन और बादशाह रहे हैं। 20 साल पहले
جب حضرت عمر خلیفہ تھے، جب ابوبکر صدیق خلیفہ تھے، حضرت عمر خلیفہ تھے، عثمان خلیفہ تھے اور حضرت علی خلیفہ تھے، ان کے دور میں، اور 20 سال خود امیر المومنین رہے۔ ایسے تگڑے صحابی، نبی جس سے مشورہ کرے، نبی جس سے خطوط لکھوائیں، نبی جس سے وحی لکھوائے، اور نبی کے عشق میں جو اتنے چور رہتے ہوں، اور نبی کے ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے، آج نیٹ پر آپ سنیں گے کہ ان کی شان میں کیا کیا بکا جاتا ہے۔ کچھ اجتہادی غلطیاں ایسی ہیں جو صحابہ کرام سے ہوئی، جب دو کامل عقل والے، دو بڑی عقل والے، دو بڑی سمجھ والے جب کچھ رائے دیتے ہیں تو ان کی رائے کچھ ہوتی ہے، ان کی رائے کچھ ہوتی ہے۔ میں آپ حضرات کو ایک بات بتا دیتا ہوں، نیٹ کا دور ہے، آپ لوگ خوب سنتے ہیں شارٹ ویڈیو، لانگ ویڈیو، صحابہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، خدا کے بارے میں۔ جو مسلمان نہیں ہے تو وہ ہمارے خدا کے بارے میں کہے، اللہ کے بارے میں کہے، یا ہمارے نبی کو گالی دے، قرآن کو برا بھلا کہے، ہمارے دین کو برا بھلا کہے، ہم کہیں گے وہ تو اسلام میں نہیں ہے، وہ تو کافر ہے، وہ تو مشرک ہے، اس سے ہمیں کیا فرق پڑ رہا ہے۔ لیکن ایک داڑھی اور ٹوپی والا، ایک کرتا اور پاجامے والا جب کچھ کہتا ہے اور ہم اور آپ دن بھر سنتے ہیں، ہر کام ہم کر رہے ہوں، اس میں جو کچھ شارٹ ویڈیو نیچے آ جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کچھ اور، اوپر اٹھاتے ہیں تو بیان آ جاتا ہے، تقریر آ جاتی ہے، کسی شیعہ کی تقریر آ جاتی ہے، کسی دیوبندی عالم کی تقریر آتی ہے، بریلوی عالم کی تقریر آتی ہے، تقریریں آتی رہتی ہیں۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ آپ سنیں گے کہ ایک مولوی جو ہے داڑھی ٹوپی والا بیٹھ کر کے صحابی کو گالی دے رہا ہے، کسی اور کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے، کوئی امام ابو حنیفہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی کسی مسئلے کو غلط کہہ رہا ہے۔ اب آپ چونکہ خالص ذہن ہیں، آپ عالم نہیں ہیں، آپ قرآن و سنت کو جانتے نہیں ہیں، مسئلے مسائل کو جانتے نہیں ہیں، آپ کا دماغ الجھ جاتا ہے کہ یہ بھی عالم ہے اور یہ اس طرح بتا رہے ہیں، یہ بھی حدیث بتا رہے ہیں، قرآن بتا رہے ہیں۔ اب آپ فیصلہ نہیں کر پاتے۔ ان میں جو ہے کچھ اختلاف تو وہ ہے جو عقائد میں ہے، ہمارا عقیدہ کچھ اور، ان کا عقیدہ کچھ اور رہا ہے، آپ کو وہ بھی مسلمان کہہ رہے ہیں لیکن عقیدہ دونوں کا الگ الگ ہے۔ شیعہ میں یہی ہمارا اختلاف ہے کہ ان کا عقیدہ کچھ اور ہے، ہمارا عقیدہ کچھ اور ہے۔ جب عقیدے میں اختلاف ہو جائے تو پھر وہاں آپ کو کان بالکل نہیں دھرنا ہے، آپ کو آگے بڑھ جانا ہے۔ ایک ہے مسئلے میں اختلاف، نماز کا مسئلہ، روزے کا مسئلہ، خرید و فروخت کا مسئلہ، وہاں اگر کوئی اختلاف آتا ہے تو آپ جس مسلک اور مشرب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اس مسلک کے عالم سے جا کر مسئلہ پوچھیں۔ آپ کی عقل اتنی نہیں ہے کہ آپ کسی فرقے کو سمجھ سکیں، حنفی کیا، شافعی، حنبلی، آپ کو یہ سمجھ حاصل کرنے کے لیے 8 سال 9 سال لگانا پڑے گا۔ جس نے لگایا، جس نے تحقیق کی اور جس نے راتوں دن محنت کی ہے، آپ ان کے جا کر کے مسئلہ پوچھیں۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، حدیثیں اس طرح بھی ہیں اور حدیثیں اس طرح بھی ہیں۔ پہلے کی حدیث کون سی ہے، بعد کی حدیث کون سی ہے؟ نبی نے ایک زمانے میں ہاتھ جھاڑ کر نماز پڑھنے کے لیے کہا تھا، اب بعد میں اس کو منع کر دیا۔ لوگ بت رکھتے تھے، مورتی رکھتے تھے آستین میں، کہا کہ بھائی ہاتھ جھاڑو۔ نماز میں 7 بار یا 5 بار یا 9 بار ہاتھ اٹھا کے اٹھانا پڑتا تھا، بعد میں صرف 1 بار کا ہاتھ اٹھا کے باندھ دو، بات ختم۔ تو یہ تمام کام علماء کا ہے۔ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ جس عالم پر اعتماد کرتے ہیں ان سے اور بھی 2-4 عالموں سے، اپنے مسلک کے علماء سے پوچھئے، علماء حق سے مسئلہ پوچھئے اور اسی پر قائم و دائم رہیے۔ اور آپ اپنے سوچ سے اور اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں کہیے جو کسی کے خلاف چلا جائے۔ سعودی کو آیا، وہ ایسا کر رہا ہے، وہاں ایسا ہو رہا ہے، یہاں ایسا ہو رہا ہے، وہ بغیر ٹوپی کے پڑھ رہے ہیں، وہاں سر کھلا پڑھا جا رہا ہے، وہاں اس طرح پڑھا جا رہا ہے۔ آپ کو یہ سب اس وقت نہیں دیکھنا ہے۔ جو علماء حق آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں اس رہنمائی پر چلیے، اسی میں بھلائی ہے۔ وہ کس لیے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ اپنے اعمال کے مکلف۔ تو نیٹ پر جتنی باتیں سنتے ہیں، اگر آپ کو لگے کہ یہ تو بڑی بھیانک بات ہے،
یہ تو صحابی کو گالی دے رہا ہے، یہ تو حضرت عائشہ کے بارے میں الٹا سیدھا بک رہا ہے، یہ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں الٹا سیدھا بک رہا ہے۔ تو آپ کسی معتبر عالم سے جب تک معلوم نہ کر لیں کبھی بھی ان کی باتوں پر عمل اور اعتقاد اور یقین نہ کریں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شیعوں کے نزدیک یہ وہ بہت برا بھلا کہتے ہیں اور غیر معتبر مانے جاتے ہیں، ان کو وہ کوئی ویلیو اور اہمیت نہیں دیتے، بلکہ وہ تمام صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، سوائے 4-5 جو اہل بیت ہیں، جو نبی کے خاندان سے ہیں، جو نبی کے آن اولاد سے ہیں، ان کو چھوڑ کر سب پر وہ تبرہ کرتے ہیں، طعن و تشنیع اور گالی دیتے ہیں۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا بالاتفاق یہ عقیدہ ہے کہ شیعہ اسلام میں نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ ان کی پہچان کیا؟ وہ کالے لباس پہنتے ہیں، کالی پگڑی ہوتی ہے، کالی ٹوپی اور کالا لباس ہوتا ہے۔ محرم میں سب سے زیادہ یہ قوم مینڈک کی طرح اچھلتی ہے۔ اب آپ کہیں گے ہمارے یہاں تو نہیں ہے، پھر کیوں بیان ہو رہا ہے؟ آپ کے یہاں تو نہیں ہے، لیکن وہ آپ کے گھر گھر میں اور جیب جیب میں گھوم رہا ہے۔ ہر وقت آپ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ تو آپ ان فرقوں کو پہچانیے۔ کچھ اور ہیں جو ہمیں اور آپ کو، ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر رہے ہیں، ہمیں گمراہی میں ڈال رہے ہیں۔ ان فرقوں کی نشاندہی انشاءاللہ ہم کسی جمعہ کو کریں گے۔ جو کوئی کہتا ہے کہ ہم مہدی ہیں اور اس کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور 1-2 نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں ان کے ماننے والے ہمارے انڈیا پاکستان میں اور ہمارے ملکوں میں، اور وہ تبلیغ کر رہے ہیں۔ وہ ہماری ہی جماعت میں سے ہے، کوئی تبلیغی جماعت میں سے نکلا ہے اور وہ تبلیغ کر رہا ہے۔ کوئی کہتا ہم عیسیٰ ہیں اور ابھی بھی وہ موجود ہے، زندہ ہے، تبلیغ کر رہا ہے۔ اس طرح کے فرقوں کو بھی ہمیں اور آپ کو پہچاننا چاہیے، ورنہ بسا اوقات ہمارا یہ کم پڑھا لکھا نوجوان جو دین سے ناآشنا یا کم آشنا ہوتے ہیں، جو تحقیق کا علم نہیں رکھتے ہیں، وہ ان کے دامن میں پھنس جاتے ہیں، اور ایسے پھنستے ہیں کہ انشاءاللہ ہم آگے بتائیں گے کہ وہ کس طریقے سے پھنساتے ہیں اور کیسے پھنستے ہیں۔ تو ہم نے ابھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند باتیں کی ہیں۔ آپ نے 78 سال کی عمر میں وفات پائی، اور 60 ہجری آپ کی وفات تاریخ ہے۔ 60 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، 78 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی، اور آپ نے بہت زبردست حکومت کی، اور ایسے ایسے نئے نئے کام کیے۔ سڑکوں کا نظام، ڈاک کا نظام، نہر کھدوا کر کے اس سے سینچائی کا نظام، اور اسی طریقے سے بہت سارے کثیر ملکوں کو فتح کیا۔ سینکڑوں جنگیں آپ نے کی، اور اسلام کے بہت وسیع پیمانے اور وسیع خطے کو آپ نے اسلام میں داخل کرایا۔ دنیا کے وسیع خطے کو آپ نے اسلام میں داخل کرایا۔ 65 لاکھ تقریباً مربع میل پر آپ کی حکومت جاری و ساری کی۔ یہ ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں ہمارے نبی نے دعا کی، ہمارے نبی سے مشورہ لیا۔ اگر آج کے بعد سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہوا نظر آئے تو آپ فوراً ان کو جواب دیجئے، اور فوراً سمجھ لیجئے کہ یہ فرقہ یہ ہمارے میں سے نہیں ہے، یہ فرقہ یہ دوسرے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جو ایک صحابی کو بھی برا بھلا کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کی طرح ہیں، اور کوئی برا بھلا کہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو در حقیقت میں وہ برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ دین اسلام کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اور ایسا زبردست صحابی اور پھر اس کو برا بھلا کہے، اس کا مطلب ہے اس کو دین سے کوئی تعلق نہیں، دین سے کوئی نسبت نہیں، وہ دین کا دشمن ہے۔ اور اس موقع پر، اس فتنے کے دور میں، آپ حضرات خاص طور پر ایک بات یاد رکھیں کہ فتنے بہت ہیں، ہمارے ایمان کو چھیننے کی کوشش ہے۔ آپ کسی ایسے فتنے میں ہرگز نہ پڑیں، اس کے لیے آپ کو علماء سے کانٹیکٹ رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ نمبر رکھیے کسی اچھے مفتی کا، آپ نمبر رکھیے کسی اچھے عالم کا، تاکہ آپ گمراہ نہ ہو، اور ان تمام موبائلوں کی گمراہی سے اور فرقہ اور فطروں کی گمراہی سے آپ بچے رہیں۔ ورنہ کوئی تو یہ بھی کہہ دے گا کہ نماز بھی نہیں پڑھو چل جائے گا، کوئی یہ بھی کہے گا کہ روزہ بھی نہیں رکھو چل جائے گا۔ آپ کے ایمان کو در حقیقت یہ کھوکھلا کرنے کی سازش ہے۔ اور اگر آپ مجھے آدھا منٹ دیں تو آپ جانتے ہیں بہت بڑا سائنسداں ہے جنہوں نے یہ وعدہ دعویٰ کیا ہے کہ میں 2050 تک مسلمان نوجوان کے دلوں سے یہ جو اللہ رسول پر مر مٹنے کا جذبہ ہے اس کو میں ختم کر دوں گا، اور اس مشن میں لگا ہوا ہے۔ کہا اس کا سب سے پہلا ہتھیار
تو انٹرنیٹ ہے جو ہم نے دے دیا نوجوان کے ہاتھ میں، اور دوسرا ایک اور وائرس وہ تیار کر رہا ہے کہ میں کسی طریقے سے یہ اللہ رسول پر جو مٹنے کا جذبہ ہے اس کو ہمیں دلوں سے ختم کرنا ہے۔ لوگ پیدا ہوں، کھائے پییں، بڑھیں اور تھوڑے کم بچہ پیدا کر کے عیش و عشرت میں زندگی گزارے اور مر جائیں، انسان کا بس یہی کام رہے اور دوسرا کوئی کام نہ رہے۔ ان کو بڑی پریشانی ہے ہمارے ایمان سے، اس لیے ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی ہر طرف سے کوشش ہو رہی ہے۔ ضرورت ہے ایسے دور میں کہ ہم اللہ اور اس کی رسی کو مضبوطی سے ساتھ پکڑیں، اللہ اور اس کے رسول کو دامن کو تھام لیں اور ہم سچا پکا نمازی اور سچا پکا ایماندار بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔